السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم, پروگراموں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نیا کوارٹر ہمارا شروع ہوا ہے, اور اس کوارٹر میں کچھ پرانے پروگرام جو گزشتہ دنوں جو ہے گزشتہ کئی ماہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں وہ بھی شامل ہے, اور کچھ نئے پروگرامز بھی شامل کیے گئے ہیں. اور آج بھی ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں, اور پروگرام کا نام ہے کام سے کامیابی. اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے جناب سہراب خان صاحب. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور ایک ایسے ادارے میں یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جو عموماً جو بچے اپنا کریئر آرمڈ فورسز میں بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ تربیتی کچھ نظام جو ہے وہ ان کا موجود ہے. ان کے کچھ آپ یہ سمجھیں کہ ایسے سبجیکٹس جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ سہراب خان جو ہیں وہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو پروگرام ہم کام سے کامیابی آج شروع کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہمارے وہ بچے, ہمارے وہ نوجوان جو آرم فورسز میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے گائیڈ لائنز بھی ہوں گی کہ کس طرح سے وہ نہ صرف فزیکل بلکہ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ کیسے کریئر کا انہوں نے انتخاب کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہر طرح سے نہ صرف فزیکلی فٹ ہونا بلکہ مینٹلی بھی ہر طرح سے فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو سہراب خان صاحب, آپ کو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا, جنرل سا تعارف کرایا, میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف ہمارے سامعین کے ساتھ پیش کریں. اور سامعین محترم یہ بھی بتاتا جو پروگرام اس وقت جو ہے وہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے رفا ایف ایم 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. تو آپ نہ صرف اس پروگرام کو وہاں دیکھ سکتے ہیں بلکہ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں. جی سہراب خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام سہراب خان ہے. میں فورسز اکیڈمی راولپنڈی میں ایز ہمارے نفسیات اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں 2018 سے. اچھا, ہمارے پاس بہت سے بچے جو ایف ایس سی کی بیس پہ یا بیچلر کی بیس پہ یا ماسٹر کی بیس پہ آتے ہیں جنہیں آرمی آفیسر کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے یا ایئر فورس آفیسر کے لیے. یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. بصحیت ہمارے نفسیات میں بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آرم فورسز سے اچھا پلیٹ فارم ہمیں کوئی میسر نہیں ہے. بیکاز یہ ایک ایسی لائف ہوتی ہے جہاں پہ جا کر آپ ڈسپلن کو سیکھتے ہیں, آپ کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا ایک اچھا راستہ میسر ہوتا ہے. اگر آپ کا ڈریم ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم گڈ فار مائی کنٹری, سو آئی تھنک ڈیٹ کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اور اس کے لیے ہماری اکیڈمی, ہمارے باقی کے آفیسرس بہت اچھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور میں اس چیز میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ میں اپنی اسی ایجوکیشن کو آگے لے کے چلوں, اور اپنی علم سے جو مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہے آنے والے ایام میں جو ہماری کلاس کے لڑکے ہیں اور جو لوگ ہمیں آن لائن یا سن رہے ہیں ان تک اس چیز کو میں پہنچا سکوں. سہراب خان صاحب, ظاہر ہے کہ آرم فورسز میں جانے کے لیے اور خاص طور پہ آپ کمیشن کے لیے اگر جا رہے ہیں بچے, تو نہ صرف یہ کہ فزیکل ان کی تربیت کا ایک جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ آلریڈی وہ کیا وہ فٹ ہیں اس جاب کے لیے, کیونکہ ایک ٹف کریئر کا انتخاب کیا ہے انہوں نے. تو اس کریئر کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو دور دراز علاقوں میں سرو کرنا پڑتا ہے, بہت ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے اندر ان کو سرو کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سیاچن گلیشیئر کی جو ہے ایک جنگ ہے جو عرصے سے جو ہے وہ دنیا کے سب سے اونچا میدان جنگ اس کو کہا جاتا ہے. اور بہت وہ وہاں پہ جو جنگ ہے وہ صرف دشمن کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ سب سے بڑی لڑائی موسم کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہاں سروائیو کرنا, تو آپ کے خیال میں فزیکل فٹنس کا کتنا رول ہے, اور مینٹلی اسٹیبل ہونا, مینٹلی ایموشنلی اسٹیبل ہونا, اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں عرفان صاحب, جب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہم یہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو آرمی ہے اس کا معیار کیسے بنتا ہے, فورسز کا معیار کیسے بنتا ہے, وہ لیول ان کے آفیسر سے بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری اکیڈمیز میں, ان پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول باقی اکیڈمیز میں دنیا جہان کی افواج کے آفیسرز ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور جب وہ ہمارے ساتھ اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک بات سلیکشن کی ہوتی ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ایک شامل چیز ہے اس میں. بٹ اگر آپ کو یاد ہو تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ وہ آفیسر جو ورلڈ وار 1 میں یا اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں جو کامیاب رہے تھے, ان میں ایسی کون کون سی کوالٹیز تھیں جن کو لے کے
آگے آنے والے ایئرس میں اپنی افواج کی آفیسر میں وہ چیزیں لائی جا سکیں. تو اس کا معیار تھا 14 کوالٹیز. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ISSB سینٹرز ہیں وہ 14 کوالٹیز کی بیس کے اوپر سلیکشن کے معیار کو دیکھتے ہیں. اور ان کوالٹیز میں لیٹس سپوز آپ کا پرعزم ہونا, آپ کا ایموشنلی اسٹیبل ہونا, فزیکل فٹنس بھی اس میں شامل ہے, سیلف اویئرنیس, اس کے بعد ادب و اداب کا آپ کو آنا, آپ کو خود اعتمادی کا حاصل ہونا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ہم اسی چیز کے اوپر انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ڈسکس کریں گے. اچھا, یہ جو 14 چیزیں آپ نے گنوائی ہیں, یہ کیا انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے آپ جیسے ادارے پھر ان کو مزید انہینس کرتے ہیں, یا کہ کچھ چیزیں ایسی جو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ انکلکیٹ کی جاتی ہیں ایسی تربیت کے ذریعے, ایسی ٹریننگ کے ذریعے کلاسز کے اندر؟ دیکھیں, ہر انسان کو اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے, لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوالٹیز جو چھپی پڑی ہیں ہمارے اندر, ہم انہیں استعمال میں کیسے لائیں. اور ہم اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے اگلے بندے کو اس کی سوچ کے مطابق لائف میں امپروو کرنا ہوتا ہے. یہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی بندے کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے اپنی نظریے کے مطابق چینج کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, اپنی فیملی میں دیکھیں, والدین کیا کرتے ہیں, اساتذہ کرام کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر یہ چاہ رہے ہیں, والدین یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کو اپنے مطابق ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے. جو چیز میں نے حاصل کی ہے وہی بچے نے کرنی ہے. اب وہ چیز حاصل تو کرنی ہے لیکن اس کا راستہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اب کوالٹیز ہر انسان میں موجود ہیں, ہم نے ان کوالٹیز کو امپروو کرنا ہے. اس بندے کو بتانا ہے کہ آپ کی یہ کوالٹیز ہیں, آپ نے اس کو کیسے بیلڈ اپ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات سے نوازا ہے یہ بہت اسپیشل چیز ہے. وہ بیلڈ اپ کرنے کے لیے ہم انہیں راستے بتاتے ہیں اپنے لیکچرز کے تھرو, اپنی بریفنگ کے تھرو. اس کے علاوہ ہم باقاعدہ ان سے نفسیاتی اگزام لیتے ہیں اور انٹرویوز لیتے ہیں جس کی بیس پہ ان کی کوالٹیز ہم امپروو کرتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ ایک کوالٹی, لیٹس سپوز ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کی بات کریں, اگر وہ بچہ جب ہمارے پاس آیا تھا وہ کوالٹی 15% پہ تھی, لیول کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ود ان 6 ویک یا 4 ویکس 80% یا اس سے بب ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم روٹین وائز اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ایک بندے کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی کوالٹیز کو بہتر وے میں جا کے امپروو کر سکیں. صحیح ہے. اچھا سراب, اب ہم اس پرٹیکولر پروگرام کی بات کریں گے جو پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, کام سے کامیابی. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے, تاکہ سامعین کی انٹرسٹ کے لیے کہ ہم یہ پروگرام میں یہ چیزیں کور کریں گے تاکہ وہ پھر اس اگر کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں آرم فورسز میں جانے کے لیے, ان کو بھی اس سے گائیڈ لائن جو ہے میسر آتی رہے گی انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے انیشلی ڈسکس کیا کہ 14 کوالٹیز آپ کی بنیاد ہے, بیس ہے. صحیح, ہم نے اسی کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور 14 کوالٹیز کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے ڈسکس کریں گے. میں کچھ یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں ون بائی ون. لیٹس سپوز فرسٹ ون از کالڈ ڈٹرمینیشن, آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی, سیلف اویئرنیس, رسپانسبلٹی, اس کے بعد آپ کا ایماندار ہونا, حوصلے والا ہونا, اور فزیکل فٹنس کی جو آپ بات کر رہے تھے. ٹوٹل 14 کوالٹیز ہیں, ان میں سے فزیکل فٹنس ایک کوالٹی ہے. باقی جو کوالٹیز ہیں 13, یہ کس کے بارے میں؟ آپ کے بیہیویئر اور آپ کے مائنڈ کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے. صحیح ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ سامعین بھی شامل ہوں, انٹریکٹیو سیشن ہوگا, لائیو ہو رہا ہوگا, تو کچھ سوالات بھی اگر کرنا چاہیں گے, کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں گے, تو بھی ہم سے آپ انٹریکٹ کر سکیں گے اس پروگرام کے ذریعے سے. اور اس کا جو وے ہے انٹریکشن کا, وہ ظاہر ہے کہ وہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے, پروگرام کو دیکھیں گے اور کمنٹ باکس میں اپنے سوال ہم تک پہنچا سکیں گے, کیونکہ لائیو کالز ہم انٹرٹین نہیں کر رہے, تو وہی ایک ذریعہ ہوگا آپ کا کمیونیکیشن کا. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک ای میل ایڈریس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں میل کے ذریعے سے بھی, اور پھر وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو شامل کیا کریں گے. سے آج پروگرام آپ نے سنا اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اگر انٹرنیٹ پہ آپ موجود نہیں ہیں, آپ کے پاس یہ سہولت اس وقت نہیں اور خالی ریڈیو پہ سن رہے ہیں, تو آپ لیٹر آن ہمیں ای میل کر دیجیے گا, تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو شامل کر دیا کریں گے. اچھا سراب خان, چونکہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو یہ بتائیں کہ اب یہ تو پرٹیکولر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے جو آرم فورسز میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, لیکن ادروائز بھی
کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت جو پوزیشن ہے کہ کیا وہ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے اوپر, یا ہمیں اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سارے مطلب آپ میٹرک ایف اے میں بچوں سے پوچھیں تو آدھے سے زیادہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے لائف میں آگے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو آپ کیا ٹرینڈ دیکھتے ہیں بچوں کے اندر اس وقت؟ عرفان صاحب, بحیثیت ہمارے نفسیات میں اس چیز کو جب دیکھتا ہوں, میٹرک کے بعد بچے اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں انہیں آگے کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے. صحیح. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اپنی فیملی کے لوگ, جب آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں بندہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب جو ایک بچہ ہوتا ہے جس کا ذہن ابھی کمزور ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اس چیز کو لے کے اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز کو چوز کروں تاکہ میں فیم حاصل کر سکوں, اچھی میری انکم ہو, میرا فیوچر برائٹ ہو. میں ایک ہی بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ سکسیس سے ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے, وہ ہوتی ہے ویلیو. اگر آپ اپنی ویلیو بنا لیں تو سکسیس, نمبر 2 انکم, روپیہ پیسہ خود آپ کے پیچھے بھاگ کے آتا ہے. سو آج کل کی جو ینگ نسل ہے انہیں چاہیے کہ اپنی ویلیو بنائیں اور ایک ایسی فیلڈ کا انتخاب کریں جو ان کے لیے بہتر ہے. وہ ہر انسان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. اب فیلڈ کا انتخاب آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کا انٹرسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اگر آپ اسے کسی اور فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں, وہ کام چاہے 4 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے کرے گا, لیکن وہ خوشی فیل نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کام یہ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ ایک ذمہ داری سمجھ کے تو کر لے گا, لیکن اسے وہ اندر سے اطمینان اور وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. تو میں اس کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے, جو آپ کا جس چیز سے محبت ہے, لگن ہے, کوشش کریں کہ وہی آگے فیوچر میں چل کے آپ کا فیوچر بھی ہو, اور جو آگے آپ نے پروفیشن اختیار کرنا ہے یہ دونوں سیم ہو. جب آپ کا پروفیشن اور آپ کا انٹرسٹ یہ سیم ہو جاتے ہیں تو آپ وقت اور سپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کو کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے. آپ 4 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کریں گے. آپ آؤٹ پٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ اپنی خوشی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو میرا یہ کہنا ہے. اچھا, نارملی سراب یہ دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس اور پیئر گروپس جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں بننا کچھ چاہتا ہوں, میرا انٹرسٹ کچھ ہے, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں کہ یار اس نے ڈاکٹر بننا ہے. جی, وہ شروع میں آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو یہ کس حد تک ڈیمیجنگ ہوتا ہے ایک بچے کے کریئر کے لیے, پریشر پیرنٹس کا؟ بالکل یہ ایک غلط چیز ہے. دیکھیے آج ہم جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں یہاں پہ سائنس ہے, نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, ہر چیز دیکھنے کو میسر ہے. اس کنڈیشن میں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح اپنے مائنڈ کو استعمال میں لا نہیں سکتا. ابھی دیکھیں, اگر آپ آج کل کے دور کو دیکھیں تو اگر فرینکلی کنڈیشن نہیں ہوگی, کمیونیکیشن گیپ ہوگا والدین یا اساتذہ کرام کا بچوں کے ساتھ, تو وہ چیزیں سیکھ نہیں پائے گا بچہ. اب اسے اگر ایک کویسچن پوچھنا ہے, چاہے وہ اس کی ذاتی لائف کے بارے میں یا عام روٹین کے حوالے سے, وہ نہیں پوچھ سکے گا کیونکہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہوگا, دباؤ ہوگا, پریشر کریٹ ہوگا. اب ایسی کنڈیشن میں بچہ کیا کرتا ہے, دوست بناتا ہے. اب دوست اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. A man is known by company he keeps. اب وہاں سے جب بچہ نیگیٹو چیزیں سیکھ کے آتا ہے تو اس کے بعد اس کی لائف کے اوپر ایک نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے. ایسی کنڈیشن میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا فرائض اچھی طرح سے ادا کریں اور بچے کو جج کریں کہ اس میں کون سی خوبیاں ہیں, وہ کس چیز کے لیے اس میں کوالٹیز موجود ہیں, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے ڈریم کیا ہیں, اس کی ایمبیشن کیا ہے, اس کی لائف کا مقصد کیا ہے, اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, اس میں ابیلٹیز کون کون سی ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کا کوئی فیملی پرسن, کوئی کزن, کوئی دوست یار اگر کسی اور فیلڈ میں جا کے سکسیس ہو گیا تو سکسیس ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر 10, 50, 60 بندوں کا گروپ مجھے کہتا ہے کہ آپ سکسیس ہو گئے ہیں تو کیا میں خوش ہو جاؤں گا؟ اگر میں کسی چیز کو لے کے فیلئر میں آ جاتا ہوں, ناکام ہو جاتا ہوں, وہی لوگ جب کل کے واسطے مجھے بولیں گے کہ آپ ناکام ہو گئے, کیا میں پریشان ہو جاؤں گا؟ نہیں. سکسیس آپ کو اس ٹائم فیل ہوتی ہے جب مجھے خود لگے گا کہ ہاں میں سکسیس ہوں, تب مجھے کسی کی یس یا نو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کنڈیشن میں والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ فوکس کریں اور ان کے لیے ایک ایسا فیوچر بنائیں جو آگے چل کے ان کے لیے بیسٹ وے میں نظر آ سکے اور وہ اپنے فیوچر کے لیے سب کچھ اچھی طرح سے قربان کر سکیں, اپنے لیے, والدین کے لیے, فیملی کے لیے اور اس ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں.
صحیح ہے. سوراب, ہمیں کافی لوگ اس وقت فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. شعیب اختر ہیں, ارشد محمود ہیں, سلمان ہیں. سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ موجودہ صورتحال میں بچوں کے لیے جو آن لائن کلاسز کا ایک سسٹم کیا گیا ہے تعلیمی اداروں کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی ہدایت پہ, تو اس کا بچے کی نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے جبکہ بچہ بھی چھوٹا ہے اور نہ تو اتنی ٹیکنالوجی سے اس کی فیملیئرٹی ہے اتنی زیادہ, اور تو اس سے کیا جو نا ایک پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, الیکٹرانک میڈیا کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, آپ کسی چیز کو واچ کر رہے ہیں, اب وہ سیل فون ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے, اگر ہم اس سے میکسیمم ٹائم واچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑ سکتا ہے. باقی آج کل جو کلاسز ہو رہی ہیں اس میں 1 گھنٹے کی کلاس, 2 گھنٹے, 2.25 گھنٹے کی کلاس ہے, میرا نہیں خیال کہ اس میں آئی سائٹ پہ اتنا اثر پڑ سکتا ہے. چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, جس طرح کرونا وائرس کی ایک عالمی وبا ہے, اگر اس میں بچے گھر سے نکلیں گے, اسکول میں جاتے ہیں, تو چونکہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا حفاظت کرنا بھی نہیں جانتے, انہوں نے ماسک پہننا ہے, کیا کرنا ہے. اب ایک میچور پرسن ہے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, یو نو ویل کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب بچوں سے بے اختیاطی ہوگی تو وہ اپنے لیے نقصان کا باعث خود بن سکتے ہیں. اور ایسی کنڈیشن میں خدا نہ خواستہ اگر کسی ایک بچے کو یہ بیماری لگ گئی تو اس کے ساتھ بیٹھے کلاس کے باقی بچے, اور چھٹی کے بعد جب وہ بچہ واپس گھر جائے گا تو اس کی فیملی پرسن کو بھی یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں. جب حکومت نے اس چیز کے اوپر کام کیا کہ آن لائن کلاسز ہونی چاہیے تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بینیفٹ ہے, جس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے, اس وبا سے اوروں کو بھی بچانا ہے. صحیح. اچھا, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمارا جو پہلا سیشن تھا جس میں ہم نے صرف ایک انٹروڈکٹری سیشن کے طور پہ کہ یہ پروگرام کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے, سوراب صاحب کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے, اور اس پروگرام میں ہم کیا ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں آگے جا کے اس کا اس میں ذکر ہو جائے. پروگرام کے آخر میں کچھ مزید اگر آپ کہنا چاہیں, کوئی اینی تھنگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں رہ گئی ہو, کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا لاسٹ پہ, آج کی ہماری جو ینگ نسل ہے ان کا جو سب سے بڑا پرابلم وہ پریشانی ہے, ڈپریشن ہے. ٹھیک, ہمیں اس چیز سے ان کو باہر نکالنا ہے. بدقسمتی سے یہ چیزیں نہ والدین ڈسکس کر رہے ہیں, نہ اسکول کالج میں ڈسکس ہو رہی ہیں. عرفان صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یورپ کنٹریز میں یا ہمارے نیبر کنٹری انڈیا میں آپ دیکھیں, آپ کو وہاں پہ موٹیویشن اسپیکر نظر آئیں گے جو اسکول میں کالج میں جا کے سکھا رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ڈپریشن سے کیسے آپ نے فائٹ کرنی ہے, اپنے مقصد کے لیے ورکنگ کیسے کرنی ہے. اب آج کا جو ینگ پرسن ہے, ای وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, کہ میں نے کچھ کرنا ہے, لیکن وہ وداؤٹ ورکنگ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اب اس نے ایک اپنا گول سیٹ کر لیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس اینڈ دس. اب وہ سوچ کے خیالی پلاؤ پکا کے اس کو انجوائے کر رہا ہے, مزے لے رہا ہے, لیکن جب ورکنگ کی باری آتی ہے دین اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو میں آج آپ کی توسط سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جنرل لائف میں 2 قسم کے صرف کام ہوتے ہیں, امپورٹنٹ ورک اور ارجنٹ ورک. کامیاب پرسن کیا کرتے ہیں, اپنے ہر امپورٹنٹ کام کو ارجنٹ کام سمجھتے ہیں. ناکام لوگ کیا کرتے ہیں, جو کام ارجنٹ ہوتا ہے, امپورٹنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, امپورٹنٹ ہے یا نہیں, ارجنٹ ہے وہ کر لیں گے, لیکن ایک کام امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے, بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, جب اس چیز کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں تو دیٹ از دا ریزن کہ وہ لائف میں آگے بڑھ نہیں سکتے. سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے, اچانک سے ایک نئی سوچ ہمارے مائنڈ میں آتی ہے, ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا. یہ ہر انسان کی نیچر ہے, یہ اکثر اوقات آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, سب کے ساتھ ہوا ہوگا. بیسیکلی جو ہمارا سب کانشیس پارٹ ہے برین کا, اس کو ڈیسیجن دے کے ریپلیس کرنے میں اونلی 5 سیکنڈ لگتے ہیں. تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک تھاٹ ہمارے مائنڈ میں آئی کہ نماز پڑھنے جانا ہے یا کتاب کھول کے پڑھنا ہے, ہم اگلے 5 سیکنڈ سے پہلے ہی سٹارٹ لے لیں؟ کیا خیال ہے, تاکہ مائنڈ کو ریپلیسمنٹ کرنے کا موقع ہی میسر نہ ہو. سو ڈپریشن کے لیے آپ لوگوں نے کسی بھی چیز کو لے کے پریشان نہیں ہونا, سب کچھ آگے چل کے انشاءاللہ لائف میں بیسٹ ہو جائے گا. صرف ایک سٹیپ لیں, جو آپ کا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا پہلا سٹیپ لینا بے حد ضروری ہے, عملی قدم بڑھانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سوراب خان, آپ تشریف لائے. سامعین محترم, پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے کام سے کامیابی, اس حوالے سے ہمارا یہ پہلا پروگرام تھا, انٹروڈکٹری سیشن تھا. اس لیے اس کے بعد جو پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ ہم
ہر پروگرام میں ڈفرینٹ وہ کوالٹیز جو ہیں ان پہ ڈسکشن کریں گے. سراب خان صاحب سے معلومات لیں گے کہ کس طرح سے ایموشنلی اسٹیبل ہوا جائے, کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے مینٹلی اسٹرانگ کیا جائے کہ آپ جو ٹف کریئر زندگی میں اختیار کرنے جاتے ہیں, چیلنجنگ کریئر اختیار کرنے جاتے ہیں, اس میں وہ کوالٹیز آپ کے کام آئیں. بہت بہت شکریہ عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.